اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا قومی، کہا اے قوم، لیس بی ضلالہ، نہیں میرے ساتھ گمراہی، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، ابلغکم رسالات ربی، پہنچاتا ہوں تمہیں پیغامات اپنے رب کے، وانصح لکم اور میں خیر خواہی کرتا ہوں واسطے تمہارے، وعالم اور میں جانتا ہوں، من اللہ تعالیٰ سے، ما لا تعلمون جو نہیں تم جانتے۔ اواعجبتم، کیا تعجب کیا تم نے، ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ آ گئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، اوپر ایک آدمی کے تم ہی میں سے، لینذرکم، تاکہ ڈرائے تم کو، ولتتقوا اور تاکہ تم بچو، ولعلکم ترحمون اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فکذبوہ، پس تکذیب کی انہوں نے اس کی، فانجیناہ، پس ہم نے نجات دی اس کو، والذین معہ اور ان کو جو اس کے ساتھ تھے، فی الفلک کشتی میں، واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، ہم نے غرق کیا ان لوگوں کو جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی، انہم کانوا قوما عمین، بے شک تھی وہ قوم اندھی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور بھیجا طرف عاد کے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو، قال یا قوم اعبدوا اللہ، کہا اے قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں تمہارے لیے کوئی معبود سوائے اس کے، افلا تتقون، کیا پس نہیں تم ڈرتے۔ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہا سرداروں نے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا اس کی قوم میں سے، انا لنراک فی سفاہہ، بے شک البتہ ہم دیکھتے ہیں آپ کو، فی سفاہہ، حماقت میں، بے وقوفی میں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اور بے شک ہم البتہ ہم خیال کرتے ہیں آپ کو جھوٹوں سے۔ قال یا قوم لیس بی سفاہہ، کہا اے قوم نہیں میرے ساتھ بے وقوفی، نہیں میرے ساتھ حماقت، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، ابلغکم رسالات ربی، پہنچاتا ہوں تمہیں پیغامات اپنے رب کے، وانا لکم ناصح امین، میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، امین امانت دار۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، گزشتہ سبق میں آخری دو آیات آپ نے پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا طرف اس کی قوم کے، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا اللہ کی عبادت کرو، نہیں تمہارے لیے کوئی معبود سوائے اس کے، اور کہا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں کہیں تم عذاب عظیم کا شکار نہ ہو جاؤ، گویا اگر تم ایمان نہ لائے کہیں عذاب عظیم تمہارا مقدر نہ ٹھہرے اور تم گرفتار نہ ہو جاؤ، پکڑے نہ جاؤ۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا۔ گزشتہ سبق میں عرض کیا تھا کہ مہینہ، 2 مہینے، یہ سال 2 سال کی بات نہیں، عشرے 2 عشرے کی بات نہیں، نصف صدی صدی کی بات نہیں، 9 صدییں، 50 سال، 950 سال نوح علیہ السلام نے سمجھایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی آمد سے پہلے باقی انبیاء تشریف لائے انسانیت کی رہنمائی کے لیے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جنہوں نے شرک شروع کر دیا اور نوح علیہ السلام کو ان کی اصلاح کے لیے مبعوث کیا۔ گویا یوں کہہ لیں کہ شرک کی ابتدا نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوئی، اس سے پہلے شرک نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام کی اپنی عمر 1000 سال، آدم علیہ السلام کے بعد پھر 1000 سال تک گویا حضرت نوح علیہ السلام تک کا دورانیہ ہے، گویا 2000 سال کے بعد نوح علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ شرک قوم میں کیسے آیا، کیسے شروع ہوا؟
کہتے ہیں 5 صالحین میں سے لوگ تھے جن کے جانے کے بعد جو ان کی صحبت میں رہا کرتے تھے، ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے، وہ پریشان تھے۔ صحیح معنی میں جس کا جی لگ جائے نا قرآن پاک کے ساتھ، وہ قرآن پاک پڑھے بغیر، سنے بغیر، سمجھے بغیر چین نہیں پاتا۔ گویا دل لگا کر جو قرآن پاک کا سبق پڑھتا ہے، سنتا ہے، اسے ناغہ بے چین کر دے گا، اور بے چینی محسوس کرتے ہوئے ہو سکتا ہے اس کی نیند بھی متاثر ہو جائے۔ اور جب لاپرواہی سے ہم شرکت کریں گے، کبھی بیٹھ گئے کبھی نہ بیٹھے، دل لگایا یا نہ لگایا، کبھی سنا کبھی نہ سنا، کبھی سنا تو نہ سمجھا، جو سمجھا تو عمل کرنے کی نیت سے نہ سمجھا، تو وہاں یہ کیفیت نہیں ہے۔ یہ جو صلاحات ہیں نا، ان کی صحبت میں جو لوگ بیٹھتے تھے، ان بزرگوں کے جانے کے بعد اب ان کی روحانی خوراک ان کو نہیں مل رہی، وہ پریشان ہیں۔ غالباً اس وقت جو عبادت خانہ تھا وہاں تھے یا کسی اور مقام پہ جمع تھے۔ ایک شخص آیا، بڑا ذی وجاہت، بڑا باوقار، اچھا حلیہ، اچھا لباس، ایک بزرگ کی شکل میں۔ اس نے آ کر دیکھا لوگوں کے چہرے اترے ہوئے ہیں، بھئی کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا پریشان ہیں۔ کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے بڑے چلے گئے، جن کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے، جن سے کچھ لیا کرتے تھے، سیکھا کرتے تھے، جن سے ہمیں روحانی غذا ملتی تھی، وہ آج نظر نہیں آ رہے۔ وہ کون تھے؟ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، 5 تھے۔ ود کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام لقب تھا ود، اور یہ 4 ان کے بیٹے تھے اور ان کے صحابی تھے۔ ادریس علیہ السلام اللہ کو پیارے ہو گئے، اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کے اجداد میں سے ہیں، آبا میں سے ہیں ادریس علیہ السلام۔ ادریس علیہ السلام بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، 4 بیٹے بھی چلے گئے۔ اب ان کی صحبت میں آنے والے جو ان کے تلامذہ تھے، شاگرد تھے، مرید تھے، ان سے استفادہ کرنے والے، وہ پریشان ہیں۔ تو وہ آدمی جب آیا، اس نے آ کر دیکھا ان کے چہرے اترے ہوئے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے، تمہیں پریشان دیکھ رہا ہوں؟ تو انہوں نے کہا ہمارے بڑے چلے گئے، جن سے روحانی غذا ہمیں ملتی تھی، وہ آج ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ اس نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو گویا کہ ایک طریقہ بتلاتا ہوں کہ آپ پریشان نہیں رہیں گے اور چین، راحت اور سکون پائیں گے۔ ان کا وہ کیا؟ ان کا ان کی تصویریں بنا لو، ان کے مجسمے بنا لو، اپنے گھروں میں رکھ لو، اور جب پریشانی ان کو دیکھ لیا، جب پریشانی ان کو دیکھ لی، جب پریشانی ان کو دیکھ لیا۔ چنانچہ اس آدمی کے کہنے سے انہوں نے وہ مجسمے بنا لیے اور گھر میں رکھ لیے اور ان کو دیکھنا شروع کر دیا۔ کچھ وقت گزرا، یہ چلے گئے۔ ان کی جو اولاد آئی، اب وہی ان کی اولاد کے پاس آیا کہ تمہارے بڑے ان کی بات کرتے تھے، لہذا تم بھی ان کی عبادت کیا کرو۔ وہ صرف دیکھتے تھے، انہوں نے قیام، رکوع اور سجدہ شروع کر دیا۔ اب یہ جو ذی وقار، ذی وجاہت آنے والا شخص تھا نا، یہ ابلیس لعین تھا۔ ڈائریکٹ تو کہہ نہیں سکتا تھا کہ تم شرک کرو، تم بتوں کو سجدہ کرو، تم بتوں سے اپنی حاجات طلب کرو، اپنی حاجات کے لیے سوال کرو، ان سے کچھ مانگو، یہ تو گویا کہ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس نے وائے سے شرک شروع کروایا۔ چنانچہ آنے والی نسل نے ان کو جناب رکوع اور سجدے شروع کر دیے۔ آہستہ 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 قوم کے اندر شرک سرایت کر گیا کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہیں۔ انبیاء کی تعلیمات میں توحید ہی کی دعوت تھی، لیکن اس قوم نے جب شرک شروع کیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس قوم سے کہا کہ دیکھو یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، میں تمہاری خیر خواہی کے لیے آیا ہوں،
ایک اللہ کی بات کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں ڈرتا ہوں کہیں تم عذاب عظیم کا شکار نہ ہو جاؤ۔ اس کی قوم کے جو سردار تھے ان کا انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو تجھے سری گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا یا قوم لیس بی ضلالہ، اے میری قوم گمراہی کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کہاں گمراہی، کہاں میں نبی؟ نبوت سے گمراہی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبوت ہدایت لے کر آتا ہے اور لوگوں کو ہدایت ہی سکھاتا ہے، ہدایت کی راہ پہ چلاتا ہے۔ یا قوم لیس بی ضلالہ، اے میری قوم نہیں میرے ساتھ گمراہی، ولکنی رسول من رب العالمین، میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے۔ ابلغکم رسالات ربی، پہنچاتا ہوں تمہیں پیغامات اپنے رب کے۔ وانصح لکم، میں خیر خواہ ہوں تمہارے لیے۔ وعالم من اللہ ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو تم نہیں جانتے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، اور نوح علیہ السلام کی دعوت دن کو رات کو اعلانیہ پوشیدہ ہر طرح رہی۔ اواعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تمہیں تعجب ہے کہ آ چکا تمہارے پاس ذکر، یا آ گئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے؟ علی رجل منکم، اوپر ایک آدمی کے جو تم ہی میں سے ہے، یعنی تمہیں اس بات کا تعجب ہے، اس بات پہ تم تعجب کر رہے ہو کہ تمہارے پاس نصیحت ایک آدمی کے ذریعے آ گئی۔ لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، ولتتقوا، اور تاکہ تم ڈرو بچو، ولعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فکذبوہ، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی۔ فانجیناہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو نجات دی، والذین معہ، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے، فی الفلک، کشتی میں۔ یہ ساری تفصیل آگے آ رہی ہے۔ نوح علیہ السلام جب 950 سال مسلسل سمجھاتے رہے، قوم کو سمجھاتے رہے، اور جب یہ لوگ نہ سمجھے تو پھر بد دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اعلن کافروں کا ایک بھی گھر زمین پہ نہ چھوڑ، انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اے اللہ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا، آئندہ ان کے جتنے بھی پیدا ہوں گے الا فاجرا کفارا، سارے فاجر اور کافر پیدا ہوں گے۔ نوح علیہ السلام کی بد دعا اللہ نے قبول فرما لی۔ نوح علیہ السلام سے کہا آپ ایسا کریں، کشتی بنائیں، ماننے والوں کو کشتی پہ سوار کریں، عذاب آنے والا، جب عذاب آئے گا یہ علامات ہوں گی، جو ہی عذاب آئے آپ کشتی پہ سوار ہو جائیں، ماننے والوں کو کشتی پہ سوار کر لیں، ہم جانیں اور یہ جانیں۔ ہاں فرمایا فکذبوا، انہوں نے تکذیب کیا، ہم نے نجات دی اس کو اور ان کو جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں، ہم نے غرق کیا ان لوگوں کو جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی۔ انہم کانوا قوما عمین، بے شک تھی وہ قوم اندھی۔ غرق ہونے والوں میں نوح علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی ہے، ایک بیٹا بھی ہے یام، جس کا لقب تھا کنعان۔ گویا 4 بیٹے تھے، سام، حام، یافس، کنعان۔ سام، حام، یافس، سام، حام، یام، یافس۔ سام، حام، یافس 3 بچ گئے، یام تباہ ہوا جس کا لقب تھا کنعان، گویا اس کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اس کے بعد قوم عاد کا ذکر ہے۔ فرمایا عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت عاد جس قوم میں تشریف لائے، یہ قوم یہ مغرب کا، یمن کا غالباً مغربی کنارہ تھا، حضر موت ہے، عمان ہے، اور پھر یہ پرانا یہ سارا علاقہ آج کل نجران کے نام سے وہ یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا۔ فرمایا قومی عبد اللہ، اسلوب دعوت وہی ہے، اے قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں تمہارے لیے کوئی معبود سوائے اس کے، افلا تتقون، کیا آپس نہیں تم ڈرتے؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہا سرداروں نے ان لوگوں سے جو اس کی قوم میں سے تھے اور کافر تھے، گویا اس کی کافر قوم کے سرداروں نے کہا انا لنراک فی سفاہہ، بے شک البتہ ہم دیکھتے ہیں آپ کو حماقت میں، بے وقوفی میں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، بے شک ہم البتہ خیال کرتے ہیں تجھ کو جھوٹوں سے۔ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاہَةٌ، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، نہیں میرے ساتھ حماقت کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا نبی ہوں، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے۔ قال یا قوم لیس بی سفاہہ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی، پہنچاتا ہوں تمہیں پیغامات اپنے رب کے، وانا لکم ناصح امین، میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، امین، امانت دار ہوں، معتبر ہوں۔
قال یا قومی کہا ہے قوم لی سبی ضلالہ نہیں میرے ساتھ گمراہی ولکنی رسول من رب العالمین لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے ابلغکم رسالات ربی پہنچاتا ہوں تمہیں پیغامات اپنے رب کے وانصح لکم اور میں خیر خواہ ہوں تمہارے لیے وعالم اور میں جانتا ہوں من اللہ تعالیٰ سے ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے اب عاجب تم کیا تعجب ہے تمہیں ان جاءکم کیا آ گئی تمہارے پاس ذکر النصیحت من ربکم تمہارے رب کی طرف سے علی رجل منکم اوپر ایک آدمی کے تم ہی میں سے لینذرکم تاکہ ڈرائے تمہیں ولتتقوا اور تاکہ تم بچو ولعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے فکذبوہ پس انہوں نے تکذیب کی اس کے فانجیناہ پس ہم نے نجات دی اس کو والذین معہ اور ان لوگوں کو جو ساتھ اس کے تھے فی الفلک کشتی میں واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا اور ہم نے غرق کیا ان لوگوں کو جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی انہم کانوا قوما عمین بے شک تھی وہ قوم اندھی وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا اور بھیجا طرف عاد کے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو قال یا قوم اعبدوا اللہ کہا ہے قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی ما لکم من الہ غیر نہیں تمہارے لیے کوئی معبود سوائے اس کے افلا تتقون کیا پس نہیں تم ڈرتے قال الملأ الذین کفروا من قومہ کہا سرداروں نے وہ جنہوں نے کفر کیا اس کی قوم میں سے انا لا نراک فی سفاہہ بے شک البتہ ہم دیکھتے ہیں آپ کو بے وقوفی میں وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اور بے شک البتہ ہم خیال کرتے ہیں تجھ کو جھوٹوں سے قال یا قوم لیس بی سفاہہ کہا اے قوم نہیں میرے ساتھ بے وقوفی ولکنی رسول من رب العالمین لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے ابلغکم رسالات ربی پہنچاتا ہوں تمہیں پیغامات اپنے رب کے وانا لکم ناصح امین میں